بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سلسلہ کے سبق نمبر 14 کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو پھر ان حروف کی مشق کروائی جائے گی کہ جو اب تک جو قواعد خاکسار نے آپ کو بتائے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا، اور آج کی جو شروعات ہیں وہ ایسے ایک کرتے ہیں حروف سے کرتے ہیں جو اس سے قبل آپ کو اس کے بارے میں نے نہیں بتایا۔ آج چونکہ آج وہ سبق آیا ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر بعد میں اس کی مشق انشاءاللہ آپ کے سامنے کروائی جائے گی۔ آپ کو میں پڑھ کے سناؤں گا کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے رول اینڈ ریگولیشن، اس کے جو قواعد ہیں وہ بھی اس کے آپ کو بتاؤں گا ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو چلیے اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک جو آپ کو بتایا تھا حرف ساکن کے بارے میں آپ کو بتایا ہے بہت سارے قواعد کے ساتھ۔ تو حرف ساکن کے بارے میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ حرف ساکن یعنی جس کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو حرف ساکن کہتے ہیں، اور حرف ساکن کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال آپ کو دی تھی، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب یہاں پر یہ مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ زن جو ہے یہ حرف ساکن کی مثال ہے کہ نون ساکن ہے اور زال کے اوپر زبر ہے، تو زال یہ زبر کے ساتھ اس کے ساتھ مل جائے گا، زن اس کو ہم بولیں گے۔ اب جیسے کہ یہاں ہے خز یہ ہے، پھر یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ہے، یہ بھی حرف ساکن ہے۔ تو چونکہ جو میں بات بتانے لگا ہوں آپ کو، اس لیے یہاں سے میں نے نہیں آپ کو مثال بتائی، چونکہ یہ بات یہ پہلی مرتبہ یہ آئی ہے یہاں پر کہ اس کو ہم نے کیسے پڑھنا یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ خاکسار نے قبل ازیں آپ کو بتایا تھا کہ الف جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ الف کی جتنے بھی یہ حروف ہیں 29 حروف، ان میں سے الف ایک ایسا حرف ہے کہ جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کبھی وہ کسی کے ساتھ جب آگے آتا ہے تو وہ اس کو لمبا کرنے کے کام آتا ہے، اس کو پرلونگ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں اس کو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خالی رہتا ہے، اور کبھی اگر اس کے اوپر زبر زیر یا پیش اگر آ گیا تو اس کی حمزہ کی آواز نکلتی ہے، اس کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کے اوپر جزم آتی ہے، یعنی اگر الف ساکن ہوگا تب بھی وہ حمزہ کی آواز دے گا۔ تو اس لیے الف کی جو حیثیت ہے وہ اتنی ہے کہ وہ صرف کام آتا ہے دوسروں کے، اس کی اپنی آواز، اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اس حوالے سے جس طرح با ہے، با نے ہمیشہ با کی آواز دینی ہے، تا ہے، تا ہمیشہ تا کی آواز دے گا، وہ زبر کی صورت میں تا کی آواز دے گا، زیر کی صورت میں تی کی آواز دے گا، اور پیش کی صورت میں تو کی آواز دے گا، لیکن الف کی اس طرح کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ یہ با کے اوپر زبر ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ الف ہے با کے ساتھ، لیکن چونکہ الف جو ہے اگر ہم اس کو ہم پڑھتے الف با الف زبر با، تو لیکن اس کے اوپر جزم آ گیا الف کے اوپر، اب اس کو ہم کھینچ نہیں سکتے، یہاں یہ کھینچنے والا سلسلہ ختم ہو گیا، الف کی اپنی حیثیت ختم ہو چکی ہے یہاں پہ، بلکہ یہ کیا ہو گیا، یہ حمزہ بن گئی ہے، اس کی الف کی آواز جب حمزہ میں تبدیل ہو گئی ہے، تو اس کی آواز اب کیسے آئے گی؟ اس میں یہ جب اور حمزہ کا یہ طریقہ ہے، جب حمزہ کو ہم وہ حمزہ ساکن جب ہم پڑھیں گے کسی بھی جگہ تو وہ جھٹکا لگے گا وہاں پہ۔ یعنی عربی کے جو الفاظ ہیں، عربی کے جو حروف ہیں، حمزہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا حرف ہے کہ جب بھی وہ ساکن ہوگا کسی بھی جگہ پہ اس میں جھٹکا لگنا ہے، یعنی جھٹکے کے بغیر اس کو نہیں ہم پڑھیں گے۔ تو اس لیے اس بات کو میں علیحدہ طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جب ہم اس کو پڑھیں گے با کو الف کے جزم والے الف کے ساتھ، یا با کو ہم الف ساکن کے ساتھ جب ہم ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ہم پڑھیں گے با حمزہ زبر با، یا با الف
زبر با ایسے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن حمزہ کی آواز دیں گے، با حمزہ زبر با، با با، یا یہ حرف مدہ ہے دونوں، یہ کیا ہے یا، جا جا۔ اب آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں ان کے بارے میں کہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اس میں ہمیشہ جھٹکا لگنا ہے۔ اب قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں نا یؤمنون، یو کیوں آتا ہے وہاں، مؤمنین، تو اس لیے آتا ہے مو، یعنی کیا کہ اس میں یہ ہے کہ میم کے ساتھ آگے کیا ہے، حمزہ ہے، تو میم کے ساتھ حمزہ ساکن ہے، تو میم جب اس کے ساتھ ملے گا تو جھٹکا لگے گا۔ یاتیہ یا یاتینا، تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آئیں گے جہاں جھٹکا لگ رہا تو آپ یہ سمجھ لیں وہاں حمزہ ساکن ہے۔ تو حمزہ جب جزم والی حمزہ آئے گی، ساکن میں بار بار بتا رہا ہوں، لیکن میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لیں کہ جزم والی حمزہ جب آئے گی، حمزہ ساکن جب ہوگی تو اس سے پہلا جو حرف ہے وہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے کہ یاتیہ، یاتیہ ہے، اس میں بھی حرف ساکن کا قاعدہ، چونکہ اس کو ہم کھینچ نہیں رہے، یہ بھی اس میں بھی حرف ساکن کا، لیکن اس لیے الگ طور پر یہ اس میں اس قرآن میں بھی بتایا گیا ہے، اور خاکسار بھی اس لیے الگ اس کو بتا رہا ہے آپ کو، چونکہ یہ مختلف ہے، باقی کسی حرف میں جھٹکے کی آواز نہیں آتی، اس لیے یہاں پر آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو کبھی بھی آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اس کو ایسے نہیں پڑھنا کہ با، اب جیسے فار ایگزامپل اس کو آپ پڑھیں یاتی ہی، ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ یاتی ہی، یا رن، یا رن، تاتونی، تاتونی، تا میں اس میں ہے حرف ساکن کا قاعدہ، اور ان دونوں میں تو اور نی جو ہے ان میں حرف مدہ کا قاعدہ ہے۔ تویلو، یہ سارے قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یعنی قرآن کریم میں یہ جب ہم بڑے قرآن کریم میں جائیں گے تو اس میں یہ سارے الفاظ آئیں گے۔ تویلو، جئنا، جئنا، اب دیکھیں نا یہاں حمزہ آئی، حمزہ جیم کے ساتھ جب یہ ملی تو کیا ہے، جھٹکا لگا، اس طرح کہ یہ بتایا میں نے آپ کو کہ الف کے اوپر جزم آنے سے اس میں جھٹکا لگتا ہے، تو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ الف نہیں بلکہ یہ حمزہ بن گئی ہے اس کی جزم آنے کے ساتھ۔ باریکم، باریکم، اس میں کوئی جھٹکا نہیں لگ رہا، کیوں، حمزہ ساکن نہیں، حمزہ کے نیچے زیر ہے، وہ حرکت ہے اس کے ساتھ ایک، تو اس کی آواز دے رہی وہ۔ اخذنا، اخذنا، قرأت، قرأت، قرأت نہیں اس کو ہم کہیں گے، قرأت، امتلأتی، 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 لأتی، حمزہ کی آواز جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگی۔ بئس، بئس، اقررتم، اقررتم، یعنی دو حمزہ ہیں یہاں پہ، ایک تو یہ دیکھیں آپ کو حمزہ نظر آ رہی، دوسرے الف کے اوپر زبر آنے سے اس کی بھی حمزہ کی آواز ہے، اقررتم، اقررتم، یأفکون، وَأْمُرْ، 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 رُؤْيَاكَ، رُؤْيَاكَ، وَأْتُونِي، وَأْتُونِي، یأمُرُ، یأمُرُ، اس میں کیا قاعدہ ہوگا، یا میں حرف ساکن کا، میم اور را دونوں میں حرکت کا قاعدہ ہوگا،
تو تینوں ہی جو ہے وہ یہ جو تینوں حرف ہیں جلدی پڑھنے والے ہیں، چاروں حرف بلکہ، یا بھی حمزہ بھی، اور یہ اس حوالے سے چونکہ یہ دو یہ جڑ رہے ہیں تو ان کو ہم نے جلدی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے تزدادون، تزدادون، تز میں حرف ساکن ہے، دال میں حرف مدہ ہے، اور دال دوسری اس میں بھی حرف مدہ ہے، اور نون میں حرکت کا قاعدہ ہے۔ تزدادون۔ تو آج کا جو یہ سبق ہے وہ یہیں پر اس کا اختتام ہوگا۔ تو خاکسار نے آپ کو یہ جو بات بتائی ہے اس کو میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کو میں دہرا دیتا ہوں، آپ اس کو دھیان سے سن لیں کہ حمزہ کو ہمیشہ یہ آپ نے اپنی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حمزہ ساکن، جزم والی حمزہ، جس حمزہ کے اوپر جزم ہو وہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ جب ملے گی تو اس سے جو پہلا حرف ہے حمزہ ساکن سے پہلا وہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا۔ یہ بات اپنے آپ جو ہے نا یعنی اپنے دماغ میں بٹھا لیں، آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھ کر لیں، اس بات کو اپنے یاد رکھ لیں کہ حمزہ ساکن سے پہلے جو بھی حرف ہوگا وہ جھٹکے کے ساتھ جو ہے نا اس کو ادا کرے گا، اس کی ادائیگی ہم جھٹکے کے ساتھ ادائیگی کریں گے۔ یہاں بہت ساری جو ہے نا مثالیں آپ کو دی گئی ہیں، جیسے کہ با، یا، تیہی، یا ذن، تأتونی، تأویلو، جئنا۔ یعنی حمزہ ساکن ہر حرف جو بھی اس سے پہلے آ رہا ہے اس کو کیا کر رہی ہے، اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کروا رہی ہے۔ قرأت، امتلأتی، بئس، یأفکون، وأمر، رؤیاک، وأتونی، یأمرو۔ یہ جتنے بھی جو حروف میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائے ہیں ان سب میں حمزہ ساکن ہے، اور اس لیے اس سے جو پہلا حرف ہے حمزہ ساکن سے پہلا اس میں ہم جھٹکے کے ساتھ اس کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو آخر پر میری یہ گزارش ہے، میں اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تجوید القرآن کے جو اسباق ہیں وہ بغیر کسی تعطل یا بغیر کسی رکاوٹ کے ملتے رہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس جو چینل ہے یہ ڈاکٹر نیہا نواب کا اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سبق ہیں جب ان کو آپ سنتے ہیں تو پورا سنا کریں، اور سننے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہے اور آپ کو اچھا لگا، اس سے فائدہ ہو رہا تو اس کو لائک بھی کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ پریس کیا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ کو برابر یہ اسباق جو ہے نا وہ ملتے رہیں گے، آپ کو کسی کو بھیجنے کے کوئی یعنی آپ کو انتظار نہیں پڑے گا کوئی آپ کو یہ سبق بھیجے، واٹس ایپ پہ بھیجے یا کسی اور طریقے سے بھیجے، بلکہ آپ کو خود بخود یہ سبق جو ہے نا وہ ملتے رہیں گے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے، یہ قرآن مجید کے جو اسباق ہیں ان کو بتانے میں، پڑھانے میں، یا آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو اس سلسلے میں بھی آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس میں ان کا ای میل بھی دیا گیا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا، تو آپ ان کو بتائیں انشاءاللہ، پھر وہ مجھے بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم بہتری لائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو بہتر رنگ میں پڑھنے اور قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔